सीनियर सहाफी और एंकर अरशद शरीफ को कीनिया में कत्ल कर दिया गया। अरशद शरीफ की एहलिया का कहना है कि पुलिस के मुताबिक उन्हें गोली मारी गई है। बेईमाना तरीके से, सफ़ाकाना तरीके से ज़ियारे गैर में बेदर्दी के साथ अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया जाएगा, ये कभी नहीं सोचा। अख्तर उस्मान साहब उनका एक शेर है कि ये चांद रात नाव किनारा शजर हवा सहमे हुए हैं कत्ल की इस वारदात से। जब उनको यूएई से निकलना पड़ा, यूएई अथॉरिटी ने जब कहा और नामालूम मुकाम की तरफ वो चल दिए, उन्होंने कहा कि साबिर भाई, मैंने अपने बेटे से, अपने बच्चों को हमेशा यही कहता था कि आपने पाकिस्तान नहीं छोड़ना, पाकिस्तान की खिदमत करनी है, दुनिया में किसी भी कोने में जाएं, पढ़कर वापस पाकिस्तान आना है और पाकिस्तान की खिदमत करनी है। कहता है अब मैंने अपने बेटे को कहा है कि पाकिस्तान वापस नहीं आना। ये पाकिस्तानियों, ये हम जैसे पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान अब शायद ये ना रहे। रात 12:15 बजे मुझे जब पहला फोन आया, अरशद हैज बीन शॉट, अल्फाज तकरीबन यही थे मेरा ख्याल। पहला रिएक्शन मेरा था शॉट में क्या हुआ, कैसे, तो समथिंग ब्लैक अटैक। देखें भाई, आप मुझसे रिएक्शन पूछेंगे, उस टाइम हालात ही कुछ और होते हैं। सो आई डू माई बेस्ट टू रिकॉल कि मुझे क्या याद है। तो मैंने शायद रिएक्शन ये दिया कि हाउ डू यू नो, क्या हुआ कि मतलब हो सकता है मैं कनाडा में मौजूद थी बच्चों के साथ, और एक ऐसी जगह मौजूद थी जो मुकम्मल तौर पे कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट में थी टू द न्यूज़ दैट आई हैड जस्ट रिसीव्ड। आई वाज एट एन अम्यूजमेंट पार्क। हंसी मजाक, रौनक, बच्चे हंसने खेलने की आवाजें, और ऐन उसके बीच में मुझे एक कॉल मौसूल हुई काशिफ की तरफ से, और उसने कहा मेरे पास एक बहुत बुरी खबर है। तो नेचुरली ये सुन के दिल ही डूब जाता है सबसे पहले। He said Arshad has been shot. We knew where he was. हमें मालूमात तो मौसूल होती रहती थी, अपडेट्स मिलती रहती थी। तो मेरा पहला सवाल यही था कि he is going to be okay, right? और मुकम्मल खामोशी थी लाइन पे। मेरे बच्चे तब रोलर कोस्टर पे थे और मैं उनके सामने बैठी हुई थी। I honestly, I was just numb. बिकॉज वो खामोशी बिल्कुल खा जाने वाली खामोशी थी। और मैंने फिर दोहराया, ही विल बी ऑल राइट, गोली लगी है ना, हॉस्पिटल में है ना, जिंदा है। और फिर खामोशी। Then somebody said he's gone, brother. He's no more. It was a big shock. I mean, I couldn't imagine कि ये हो सकता। तो जाहिर है जिसके साथ आप सारा दिन, मुझे कहा गया कि आप घर जाके कि सोशल मीडिया टीवी से खबर घर नहीं जानी चाहिए, वो एंड मैंने आप जाके बताया। मैं साफ नहीं करता। मैंने कहा मैं हाउ डू आई गो टू अ मदर एंड टेल कि आपके दूसरा बेटा भी, पहला भी हो यार, क्या आपका बेटा है दुनिया से चला गया। आपने टेल दैट वाइफ। मैं बाहर बैठा हूँ, मेरे अंदर तो हौसला ही नहीं था कि मैं जाके अंदर किसी को ये बताऊं क्या हो। और मुझे फिर काशिफ ने कहा कि मुझे जाके बताना पड़ेगा उनके खानदान को, और वो नहीं बताना चाह रहा था। नेचुरली कौन इस तरह की खबर जो है शेयर करना चाहता है किसी से, या nobody wants to be the bearer of this kind of news.
but there was no other choice. He was told کہ آپ ہی جا کے خبر دیں گے. گھنٹوں وہ باہر بیٹھا رہا, میں فون پہ ہی تھی, مجھ سے I had also pulled over because I couldn't drive. And I kept telling him کہ بسم اللہ کرو, جانا ہے اندر, جانا پڑے گا. اس بات کا کافی دکھ رہے گا اور ہے کہ ہم ارشد شریف صاحب کو بچا نہیں سکے اور وہ جلدی اللہ کے پاس چلے گئے, اور میں اپنے آپ کو واقعتاً اس وقت تنہا فیل کرتا ہوں. خیر ہمیں پتا تھا, ہم نے پہلے, کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ ایک دم یہ جا کے نہ گھر بتایا جائے کہ یہ ہو گیا ہے, سو پہلا کہا گیا کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا. تو جو انفارمیشن آتی ہے ہم بتاتے ہیں بھابھی کو, اور میرے اندر تو بالکل اندر نہیں تھی. آنٹی نے جب کہا کہ بلاؤ اس کو اندر, یہ میرے اندر بالکل حوصلہ نہیں تھا کہ میں اس کے گھر جا کے یہ بتاؤں, اور اس طرح گولی لگی. Everybody was stunned, shocked, stunned. ذرا افسوس تو اپنا ساروں کا اپنی اپنی جگہ تھا ہی, لیکن very difficult moment. I relive it and it's just still difficult. Anyways, Allah khair. وہ چند کپڑے لے کے نکلے تھے, ایک چھوٹا سوٹ کیس, 3-4 شرٹیں لے کے نکلے تھے وہ پاکستان سے. اور پھر میں نے زبردستی ان کو کہا کہ اب آپ ٹی وی پہ نہیں ہو, آپ یوٹیوب شروع کریں, کیونکہ آپ کی اب اکانومی جو ہے وہ ہماری اسی پہ چلنی اور ہمارا کچن اسی پہ چلنا ہے. تو جب شروع کیا تو لوگوں نے رسپانس دیا بھرپور, اور انہوں نے کہا کہ پھر آہستہ آہستہ ارننگ ہوئی. تو انہوں نے کہا یار صابر بھائی, یہ آپ نے زبردست مجھے بتایا ہے کہ اب میں کچن کے معاملے میں تو ذرا تھوڑا سا سیکیور ہو گیا. تو اس نے معروش نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کے پسندیدہ جو ہے وہ صحافی کون ہیں جن کو آپ فالو کرنا چاہتے ہیں, جن سے آپ سیکھتے ہیں. تو میں نے 3 نام لیے تھے. میں نے کہا تھا رؤف کلاسرا صاحب, عامر متین صاحب اور ارشد شریف صاحب. اور مجھے یاد ہے ایک بار ارشد شریف صاحب پر ایک, اس وقت بھی نون لیگ کی حکومت تھی نواز شریف کی, ارشد شریف پر ایک FIR کرنے کی کوشش کی گئی تھی, شاید IB کے ذریعے, کس کے ذریعے, مجھے وہ یاد نہیں ہے تفصیل. اس وقت بھی میں نے اپنی جو فیس بک کی پروفائل ہے وہ چینج کی تھی, اور بڑی ایک میں نے تحریر لکھی تھی ارشد صاحب کے لیے. وہ ایک یعنی عجیب کمبینیشن تھا رومانٹسزم کا اور عملیت پسندی کا. آئیڈیلسٹ بھی تھے, رومانٹک بھی تھے, اور پریکٹیکل بھی, پریگمیٹک بھی بہت تھے, اور بڑی ان کی ذات میں یکسوئی تھی. ایسا لگتا تھا کہ ان کی تربیت بہت اچھے ماحول میں ہوئی ہے, اور بڑا مستحکم ایک معتدل مزاج تھا ان کا. اور وہ دیکھیے, وہ جب حوالہ دیتے ہیں بعض اوقات تو منٹو کا دیتے ہیں, فیض کا دیتے ہیں, احمد فراز کا دیتے ہیں, لیکن وہ اس سے لگتا ہے کہ وہ سیکولر نہیں تھے. وہ ایک خاص, یعنی وہ سیکولر نہیں تھے جو تائید غیبی نہیں چاہتا, اللہ کی مدد نہیں چاہتا. ان کے بیٹے نے تلاوت کی نا ان کے مزار پہ, سورہ رحمان پڑھی, اور وہ خود بھی بڑا یقین رکھتے تھے, مگر وہ اپنی مذہبیت کا اظہار نہیں کرتے تھے. ارشد شریف جو ہے وہ ریلی ایک حساس موضوع ہے. ارشد شریف کے حوالے سے بات کرنا, کیونکہ یہ تعلق محبتوں سے بھرپور تعلق بھی تھا, اختلافات سے بھرپور تعلق بھی تھا. Arshad, and I go back a long way. We were also in Dunya News together. ارشد کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی نا کہ وہ آپ کے لیے کام کرتے ہوئے, محنت کرتے ہوئے یا ایفرٹ کرتے ہوئے بھی نا وہ پس پردہ ہی رہتا تھا. He did not, ironically enough, he was a television man, but he didn't like being in the limelight. وہ بہت خاموش تھے اور بڑا انڈر پلیڈ کائنڈ آف آدمی تھا, لو کی, انڈرسٹیٹڈ. اینڈ آئی ریمبر, وہ مختصراً آپ کو بتاؤں تو دنیا نیوز کے اندر جو میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا, I went through a very tough time and for long time I didn't even know کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں ارشد کتنی فائر فائٹنگ کر رہا تھا, کتنے معاملات حل کر رہا تھا. Would you realize کہ مجھے 10-12 سال بعد جا کے پتہ لگا. And that too once we were just having dinner at my place, اور کوئی بات ہوئی اور وہ واقعہ چھڑا, and
कोई ऐसा मैंने वाक्य बताया, एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम एवर ही सेड टू मी कि आपको पता है कि फ्ला 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 ये हो रहा था तब, एंड ये हो रहा था, एंड दिस इज हु आई वाज टॉकिंग टू, एंड आई वाज शॉक्ड. मैंने कहा अरशद, यू वर डूइंग ऑल दिस, यू नेवर मेंशन्ड इट, बट दैट्स जस्ट सो क्लासिक अरशद. वो यारों का यार भी है और अपने काम को और अपने कॉलीग्स को हमेशा उसने सर आंखों पे रखा है, मगर वो जिताता नहीं है कभी. मैं अभी उसके घर से आ रहा हूँ और उसकी वालदा के साथ ही बात हुई थी. अदील भी बैठा था, मैं और अदील कुछ दिन पहले जब ज़ाहिर उसके घर बैठे थे, बात हो रही थी कि समटाइम्स अड़ जाता था ना, वो बहुत अड़ जाता था. वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड. जब जुमला कहते हैं ना कि फैसला कर लिया तो अपनी भी नहीं सुनता, मैं दैट वे ही वाज लाइक, उसको हिलाना किसी चीज से बहुत मुश्किल था. तो अक्सर आके हम ये बात करते ही मुझे आगे कर देना. तो अब मैंने आना इस कुर्सी में बैठना, यहाँ पे अली बैठता है हमेशा, वो जरा सोफे नीचे है, मैं उसको कहता मेरे साइड पे हो जाए, और उसने साइड पे होना. तो अरशद क्या करा है, मैंने क्या किया, सबको पता होता मैंने किया क्या. मैं कहा यार छोड़ जाने देना, कोई बात करनी है, फुटू तो ना समझ में नहीं, यही काम करता हूँ ना कर, ये इस वजह से जो भी कुछ, अगर कोई भी इशू है किसी तरीके से, चल ठीक है यार आपने कह दिया ठीक है. मतलब मैं जितने सालों से उसको जानता हूँ, मेरी आज तक हमें एक जगह पे इतने अरसे ट्रांसमिशंस मेरे उसे तलखी नहीं, स्माइलिंग फेस. और मुझे कहा कि आपने उसका चेहरा देखना, मैं कहा मैंने नहीं, आई डिडंट सी इट. और उसकी वजह यह कि मैं एक चेहरा जो उसका जो मैंने देखना या जो मुझे याद रखना था, जो कि अक्सर वो यूं अगर आएंगे ना कभी मेरे करके बैठा होगा और यूं ही होगा और काशी भाई, एंड ये दिस बर्स्ट आउट इनटू अ स्माइल एंड वी विल हैव दिस कन्वर्सेशन. जब मौज में होता तो काशी कहता होता, तो मैं भी जब कई दफा यार अरशद क्या कर रहा है, तो आगे से काशी तुझे पता नहीं है, काशी ये इस तरह नहीं है, इस तरह. वेरी स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड बट व्हाट अ फैंटास्टिक गाय, बहुत जेंटलमैन. फोन के आप जितने भी व्लॉग्स देख लें पिछले 2 महीनों के, वो 2 शर्टें हैं. ये उनकी कुल जमा पूंजी है, जिसके बारे में, वरना तो आपको मालूम है विरासती घर है उनका, ठीक है जी, बच्चे हैं, और 2 शर्टों में वो गुजारा कर रहे थे पिछले 2-2.5 महीनों से. 2 महीने केनिया में और उसके बाद उससे पहले यूएई में. ये थी सिचुएशन. The smile he had on his face, I've never seen such a meaningful smile ever in my life. वो अरशद बहुत सारी बातें उसके एक्सप्रेशन से पता चलती थी. आपको मजे की बात बताता हूँ, अरशद शरीफ जैसा लिसनर मैंने कभी नहीं देखा. मुझे बहुत बोलने की आदत है, बहुत सारे लोगों को होती है, लोग सुनते भी हैं, कुछ अच्छे लिसनर होते हैं, लेकिन अरशद ऐसा बेहतरीन लिसनर था ना. अरशद में ये कैपेसिटी थी कि वो 2-2 घंटे आपकी गुफ्तगू को सुन सकते. हमारे घर में हमारे एक जर्मन शेपर्ड है. मैंने रिक्वेस्ट की थी अरशद से कि माय किड्स वांट अ डॉग. अगले 24 घंटे के अंदर अंदर एक बेहतरीन ब्रीड का खूबसूरत तरीन पपी मेरे घर डिलीवर हो गया था. मेरा उनसे बहुत अच्छा ताल्लुक़ था, अगरचे अब बहुत कम मुलाकात होती थी, इसलिए कि हम शहर के 2 मुख्तलिफ इलाकों में रहते थे. 20-25 किलोमीटर का फासला था. वो भी मसरूफ़ रहते थे और हम भी अब कोई ज़्यादा घर से नहीं निकलते थे. लेकिन जितनी भी यादें हैं सब खुशगवार हैं. बहुत अच्छे मेज़बान थे, बहुत फोकस्ड आदमी थे, बेहद मेहनती थे. उनकी कुछ नादर खसूसियात थी जो इस माशरे में नहीं होती. बर्रे सग़ीर के माशरे में एहसास कमतरी बहुत होता है, एहसास में तहफ़्फ़ुज़ बहुत होता है, उनमें नहीं था. और वो जल्दी की राय कायम करने में ताजील नहीं करते थे. अब आमतौर पर ये होता है कि 2 बहस हो रही है, 2 आइडियाज़ हों, या फर्ज के ये 3 हों और 2 मुख्तलिफ 3 आरा हों, तो उनमें से एक को ज़रूर आदमी मुंतखब कर लेता है. लेकिन वो सुनते रहते थे. बहुत ही वो खामोश तबा आदमी थे. जिन्होंने टेलीविजन पे उन्हें देखा है, जिन लोगों ने, वो नहीं समझ सकते उन्हें कभी भी. वो बात करते ही नहीं थे, सोचते रहते थे और काम करते रहते थे. वो मुसलसल खुद को मसरूफ रखते थे, एक कमाल जिद के साथ, एक पूरे अज़्म के साथ वो मामले को पूरी तरह खंगालते थे. नवाज शरीफ खानदान के मनी लॉन्ड्रिंग के जो शवाहिद FIA मुहैया नहीं कर सके, वो उन्होंने मुहैया कर दिया. अरशद के बड़े बेटे अब्दुल्ला से भी मिली कनाडा में. ही वाज कैचिंग अ फ्लाइट
وہ اپنے والد کی میت کے بعد پہنچا, دفنا سکا, مل سکا, اس سے ملی, اور اتنا صابر بچہ, میں نے زندگی میں اتنا صابر بچہ نہیں دیکھا. ابھی یونیورسٹی پہنچا تھا, ابھی, اور 12 گھنٹے پہلے باپ کی وفات سے اس کی فون پہ بات ہوئی تھی. میں نے کہا کیا آخری بات ہوئی؟ کہتے ہیں کچھ نہیں, بس وہ ابا بہت امپریس تھے, انہوں نے کہا کہ یار یہ بھی ٹیلنٹ ہے تیرے پاس. اٹس اے ویری پراؤڈ فادر. دیکھیں اس کا ایک تو ہم کیونکہ سیاسی کام کرتے تھے, پولیٹیشینز زیادہ پولیٹیکل سٹوریز, ہی واز این انویسٹیگیٹو جرنلسٹ. پیپر ورک کا نام تھا اس کا, ریسرچ, پیپر ورک, ڈاکیومنٹیشن چیزوں. تو ارشد کا زیادہ کام ڈاکیومنٹڈ تھا. یہاں سے کارٹنز گئے ہیں, صندوق گئے ہیں یہاں سے, جو پیپرز یہاں پہ پوری الماری تجھ سے بھری ہوئی, الماریاں بھری ہوتی تھی اس کے کاغذوں کی, لاٹ آف پیپر. یار کمال پیپر ہوتا تھا, اٹینشن ٹو ڈیٹیل کمال تھی. دیکھیے وہ ان کی بہادری, یہ تو سب ہر اخبار نویس جانتا ہے کہ خطرناک مافیا, اس کے ناموں کا نام آپ آشکار نہیں کر سکتے. آپ سیاستدانوں پہ تنقید کر سکتے ہیں, ایون اسٹیبلشمنٹ پہ کر سکتے ہیں, اس میں بعض احتیاطیں ہیں. لیکن یہ تو وہ تو دو طرح کے لوگوں کو, ایک جو لوگ ان کے راز آشکار کریں, اور ایک ان کے مخبر, ان کو ہمیشہ وہ قتل کر دیتے. اربوں خربوں روپے کا ایک تو کاروبار ہوتا ناجائز ہے. پھر یہ کہ اس کا انحصاری رازداری پہ ہوتا ہے. تو وہ دیکھیں نا افریقہ تک پہنچے, وہ لوگوں کا خیال ہے پناہ لینے کے لیے پہنچے, وہ تو کہیں ان کو افریقہ کے جنگل میں چھوڑتے, وہاں بھی جرنلزم کرتے. جب انہوں نے اپنا شیریں مزاری سے کہا کہ قاتل میرے تعاقب میں ہے, تو انہوں نے وی لاگ کرنا نہیں چھوڑا. شیریں مزاری نے کہا کہ تو آپ پہچان لیے جائیں گے پس منظر سے, یعنی کوئی وہ سبزہ ہوتا تھا پس منظر میں. تو اس کے باوجود وہ نہیں رکے. دیکھیں تقریباً روز ہی آمنا سامنا تو رہتا ہی تھا ان سے, کیونکہ ہفتے میں 4 دن تو وہ پروگرام کرتے تھے اور آتے تھے. شروع میں بڑا ڈرتا تھا, میں ان کو آئیڈیلائز تو کرتا تھا, مجھے وہ پسند بھی بہت ہے, ان کی نیچر بہت پسند تھی, لیکن ان کے پاس جانے سے یا ان سے بات کرنے سے یا ان کو فیس کرنے سے ڈرتا تھا کہ اتنا بڑا نام ہے, پتہ نہیں مائنڈ ہی نہ کر جائے. لیکن مجھے جان کر بڑی حیرت ہوئی کہ کئی ایسی خبریں تھیں جو ARY پر میں نے بریک کی, تو اس کے بعد انہوں نے خود بلا کر اس کا ایک طرح سے اپریسیشن کی اور کہا کہ یہ تم نے بڑا زبردست اسکوپ کھیلا ہے, آج تو بڑی زبردست خبر دی. تو وہ ہمیشہ اپریشیٹ کرتے تھے, اور کئی مواقع پر بٹھا کے بتانے لگ جاتے تھے, انسائڈز بتانے لگ جاتے تھے. اور کئی مواقع پہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ انسائڈز کیا ہیں, PTI میں کیا چل رہا ہے, کیا دیکھ رہے ہو تم. تو وہ اس طرح سے بات چیت کرتے تھے یا مشورے کرتے تھے, تو لگتا تھا کہ یار اتنا بڑا صحافی ہے اور ہم سے بات کر رہے ہیں اور اس انداز سے بات کر رہے ہیں, تو ان سے سیکھنے کو بڑا ملتا تھا. ان کی ایک بڑی اچھی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ آپ کو کریڈٹ ضرور دیتے تھے. جب کسی بھی قسم کی آپ کی کوئی چیز ہے جو ڈیو ہے کریڈٹ, تو وہ مسٹ, آپ کا کریڈٹ کبھی آپ سے نہیں لیتے تھے. تو ان سے ہمیشہ سیکھنے کو ملتا تھا. جب آپ نے کہا کہ وہ انٹرو میں بتایا کرتے تھے کہ دنیا بھر میں, پاکستان میں اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام, تو وہ آواز تو خاموش ہوگی. آپ کہتے ہیں لاکھوں, ان کو پتہ نہیں کتنے لوگ سنتے ہوں گے. ارشد کے ساتھ ڈاکومنٹری بنانے کا موقع ملا, اور وہ ڈاکومنٹری لائک ون آف دا بیسٹ ڈاکومنٹریز ایور میڈ ان پاکستان. 2 دن میکسیمم لگے اس ڈاکومنٹری کے بننے میں, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جتنی وہ ڈاکومنٹری دیکھی گئی ہے, جو ایکیومولیٹو ویوز ہیں اس کے, مختلف اس کی اپلوڈز ہوئی ہیں نا, کچھ لوگوں نے چوری کر کے بھی لگا دی ہے, تو وہ 25 ملین سے زیادہ تھے جب میں نے لاسٹ ٹائم دیکھا. کچھ لوگ ہیں, نام ابھی نہیں بتاؤں گا, لیکن وہ ہیں, میں نے اس کا اپنے ولاگ میں بھی ذکر کیا, تو انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ یار ارشد سے بات کرو, کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ہماری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, بات چیت ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ارشد شریف سے بات کریں, کہ ہم بیٹھ کر کہیں بات کر لیتے ہیں, کہ ان چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ نہ کریں, کیونکہ ارشد شریف ان دنوں ان کے خلاف کچھ انویسٹیگیٹو سٹوریز کر رہے تھے. تو وہ چونکہ میرے بھی دوست تھے, تو میں نے کہا میں اس بارے میں بات کروں گا, پیغام آپ کا پہنچاؤں گا. تو میں نے ارشد شریف صاحب سے جا کے ایسی بات کی. میں نے کہا وہ مجھے میسج یہ ملا, امانتاً ایز اٹ از میں آپ تک پہنچا رہا ہوں, فیصلہ آپ کا ہے, اگر کوئی غلط فہمی ہے یا کوئی پرسنل ہے تو ہم اس کو بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو میں نے اپنی انویسٹیگیشن شروع ہی نہیں کی اس معاملے میں, تو اب اگر شروع کروں گا تو معاملہ کہاں تک جائے گا. تو مجھے آج بھی یاد ہے ان کے لفظ, انہوں نے کہا میری ذاتی انا کا مسئلہ نہیں ہے, اس بندے کی 2 نمبریوں کا ایشو ہے, اگر وہ چھوڑ دے تو میں اس بارے میں بات نہیں کروں گا. دیکھیے ایک کلاس تھی, جیسے ابوالکلام بھی تھے تو اخبار نویس, یعنی پیشے کے اعتبار سے سید ابوالعلا مودودی بھی تھے, اور محمد علی جوہر تو تھے ہی اخبار نویس, حمید نظامی تھے,
اور دیوان سنگھ مفتون تھے, مولانا ظفر علی خان تھے. لیکن یہ ایک دوسری طرح کے اخبار میں انویسٹیگیٹو جرنلسٹ, اس میں ان کا پایہ بہت بلند ہے. دنیا میں بہت کم ایسے اخبار نویس ہوں گے جو یعنی تحقیقاتی صحافت میں جنہوں نے اس قدر ریاضت کی ہو, ایسی مستقل مزاجی کا بھی اور ایسی بے خوفی کا مظاہرہ بھی کیا ہو. فارن افیئرز میں نے جب کور کرنا شروع کیا پراپرلی, تو اس وقت ارشد شریف واز مائی باس. میرے لیے ایک آئیڈیل سچویشن بن گئی کہ میرا باس میرے کام کو سمجھتا ہے. وہ خود فارن افیئرز کو سمجھتا تھا, ڈیفنس کو سمجھتا تھا, ریجنل ڈائنامکس کو سمجھتا تھا. ارشد شریف کو معلوم تھا انٹرنیشنل افیئرز کا, انٹرنیشنل پالیٹکس کا. تو بہت ساری ایسی سٹوریز جو پہلے جن کے اوپر بہت زیادہ توجہ نہیں ہوتی تھی, ہمارے آفس میں نہیں ملتی تھی, ارشد شریف وڈ ایکسپلین دیم ٹو دا پیپل ان لاہور کہ یار یہ سٹوری بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو چلائیں. کہا جاتا ہے کہ مقتول کی شخصیت میں اس کی قدر کی وجہ ڈھونڈنی چاہیے, تو اس بارے میں ارشد شریف صاحب کی شخصیت پہ کوئی ایسا پہلو جس پہ روشن ہے؟ ان کی بہادری. 2010 میں جنوری میں افغانستان کے موضوع پر لندن میں ایک کانفرنس ہوئی, دا لنڈن کانفرنس آن افغانستان. اس پر بہت سارے صحافی گئے پاکستان سے, میں بھی گیا, ارشد شریف بھی تھے وہاں پہ. ارشد شریف جو ہے ان کے ساتھ جہاز میں جس طریقے سے واجبی سلام دعا وہی اسی طریقے سے پہنچ گئے. ایک ہی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے. خاصا وقت جو ہے وہ ہم نے کئی تقریباً ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ ہم اکٹھے رہے. لیکن اس دوران جو ہے دوستی کا تعلق اس طریقے سے پیدا ہوا کہ میں اور ارشد جو ہے وہ ہمارا ایک فورن کامن ویلتھ آفس نے برمنگم میں ایک ایونٹ رکھا ہوا تھا, ایک انگیجمنٹ تھی وہاں پر. ادھر کی جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ کام کر رہے تھے ڈی ریڈیکلائزیشن آف سوسائٹی اور انٹیگریشن پاکستانی کمیونٹی کی برٹش سوسائٹی میں. ہم وہاں گئے, برمنگم میں وہ ایونٹ چل رہا تھا, اور انہوں نے پریزنٹیشن دی ان آرگنائزرز نے کہ ہم پاکستانی کمیونٹی کے لیے یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. پریزنٹیشن ختم ہوئی, میں نے جو ہے وہ انہوں نے کہا اف یو ہیو اینی کوسچنز, میں نے ہاتھ کھڑا کیا, میں نے کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں. سوال کیا, میں نے سوال ان سے یہ کیا, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں پاکستانی کمیونٹی کے لیے, لیکن اس کا تعلق انٹیگریشن کے ساتھ کیا ہے؟ اچھا, دا مومنٹ آئی سیڈ دس, واٹ ہیپنڈ, دا گائے he said کہ this is not a legitimate question, یہ آپ کا کوشچن اچھا نہیں ہے. اچھا, I was stunned. میں نے کہا میں ابھی اس پہ ریئیکٹ کروں گا. before I could do anything, before I could say anything, like look at my hand, look at my hand. ارشد شریف was sitting right next to me, بالکل across the table, جس طرح آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں نا, ارشد ایسے بیٹھا تھا. زور کی آواز آئی, شیشے کا ٹیبل تھا. I was stunned. میں ڈر گیا. میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے. And Arshad Sharif was on top of his lungs. It was like, how can you say that it is not a legitimate question? کیسے کہہ سکتے ہیں آپ اس کے کوشچن کا مذاق اڑا دیں, آپ کوشچن کا جواب دیں, صحیح ہے غلط ہے اس کے اوپر تبصرے کو چھوڑ دیں. اچھا, I was like, he was defending my right to question. Now defending somebody's right to question, a legitimate question, which is being framed as an illegitimate question. That is when I got to know that this guy has something in him. ایک دو چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں شخصیت کے بارے میں, کہ وہ کسی ایجنڈے پہ نہیں تھے, وہ کسی کے پے رول پہ نہیں تھے, وہ پاکستان کے پے رول پہ تھے, وہ ایک بہتر پاکستان کی تلاش میں. ارشد میں کچھ کوالٹیز ایسی تھیں جو آپ کو, کم از کم مجھے, میرے ہم اثر جو صحافی ہیں, جو ہم اصل دوست ہیں, ان میں نظر نہیں آتی. کمال کا بندہ تھا, دلیر تھا, بہادر تھا, نڈر تھا, بےباک تھا. حال ہی میں جب یہ بڑے بڑے ایکویٹل سٹارٹ ہوئے, کیسز بند ہونا شروع ہوئے, اسپیشلی منی لانڈرنگ کے حوالے سے حکومت کے اور وزیر اعظم کے, اس دن مجھے ارشد بہت یاد آیا, کیونکہ وہ پاکستانی ٹیلی ویژن پہ نہیں تھا اور وہ کینیا میں تھا. And I got in touch with his senior producer and I said, yaar Arshad aaj bahut yaad aa raha hai, I wish aaj Arshad hota. Because that was the case which, jo usne thorough research investigation karke, uske upar thorough reporting ki thi, na dar ho ke, bila khauf.
और बड़े एक स्ट्रेट लाइन मौकफ के साथ, but that was Arshad for you. तो जिस ऑफिस में आप मेरे साथ बैठे हैं, मेरा भी ऑफिस यहाँ से शिफ्ट हो रहा था और मेरा ये ऑफिस भी शिफ्ट हो रहा था, और आपको मेरे पीछे जो ब्यूरो नज़र आ रहा है, ये स्क्रीनें लगी हुई हैं, ये सारी चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं बेसमेंट में बोल की, क्योंकि हमने एक नई जगह ली थी और उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर अरशद शरीफ साहब जो हैं उनका ऑफिस बन रहा था बड़ा आलीशान सा, और जिस जगह पे मैं बैठा हूँ यहाँ पर अली शेर साहब मेरे साथ बैठे थे, अली शेर साहब, मैं भी सुमरो साहब, तो मैं उनसे ये बात कर रहा था आज से कोई एक हफ़्ता पहले शायद। मैंने उन्हें कहा कि अरशद शरीफ साहब इंशाल्लाह ज्वाइन कर रहे हैं, और आप जब वो ज्वाइन करेंगे कि देखिएगा कि और ज़्यादा बोल की आप लोगों की एफिलिएशन बोल से बढ़ जाएगी, और बोल की जो एक क्रेडिबिलिटी समझ लें, या आप कहें व्यूअरशिप समझ लें, या आप ये कहें कि अरशद शरीफ साहब के आने से मैंने कहा कि बड़ा एक तगड़ा एक आप देखेंगे कि लोगों की हमारी व्यूअरशिप में भी इजाफा होगा। चले चलो कि मंजिल अभी नहीं आई, मंजिल तो वाकई अभी नहीं आई ना, और अभी तो मंजिल से हम और भी कोसों दूर नजर आ रहे हैं, सदियों दूर। हर एक कदम आगे और 15 कदम पीछे ले लेते हैं हम। अरशद की मिशन तो सिर्फ सच की जुस्तजू थी और तलाश थी। इस हक और सच की तलाश में कीमत बहुत भारी अदा करनी पड़ती है हमारे यहाँ। अरशद अपनी जान से कीमत अदा कर गया, और वो जो ये कीमत अदा करने के मजाज भी नहीं थे वो भी कर बैठे। 4 बच्चे यतीम हो गए, बेवा हो गई उसकी बीवी, उसकी वालदा ने एक और जवान बेटे का जनाजा उठवाया, उसे सुपुर्द खाक किया। तो ये कीमत हर कोई अदा नहीं कर सकता, करना चाहिए भी नहीं है। अरशद जाते जाते सिर्फ एक चीज कह गया था कि भाई गलत और सच में फर्क करना। उसने अपनी जान इस चीज के लिए दी है क्योंकि उसको खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि हक और सच और गलत और सही, हक और बातिल, it might be different for you, it might be different for me, but do we have the courage to stand up and shout at the top of our lungs what it is and what the difference is? Many of us don't. He had that courage and he was willing to pay the price for it. उनसे ज़्यादा सीखने को नहीं मिल सका। अभी सीखने का अमल एक तरह से शुरू हुआ था, अभी तो उनसे बहुत कुछ सीखना था। जल्दी चले गए, लेकिन जो उनका मिशन था, जो उनका एक विजन था, उसको आगे लेके बढ़ना चाहता हूँ और उनकी तरह बनना चाहता हूँ। पता नहीं कामयाब हो सकूंगा, नहीं हो सकूंगा, उन जैसा बन तो नहीं सकूंगा, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। नवंबर की वापसी का पूरा प्लान था अरशद का, वापस घर आने का। अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी भी ड्रॉप ऑफ नहीं कर सका। छोटी छोटी ये हमारी खुशियां होती हैं बहैसियत वालिदैन जो हम पूरी कर सकें, वो नहीं देख सका ये सारे मनाजिर, उसको मौका ही नहीं मिला। उसको ऐसे हालात पैदा हो गए कि वो पिछले चंद महीने से 10,000 किलोमीटर दूर अपने वतन से, अपने घर से, अपने बच्चों से, अपनी माँ से। एक लफ्ज जिसे आप अरशद शरीफ साहब को सारी जिंदगी याद रखना चाहेंगे, वो लफ्ज क्या है? बहादुर। जब हम सारे गए थे, जब अरशद भी इस्लामाबाद छोड़ के गया, तो 3 बंदे इसी कमरे में बैठे, डिसाइडेड लेट्स जस्ट लीव द सिटी। रिसेप्शन। मैंने उनके साथ 2018 में तकरीबन 3 महीने एक डॉक्यूमेंट्री पे काम किया था। मैं इतना कहना चाहूँगा कि प्रोफेशनली और क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म के लिहाज से मैंने उनसे अच्छा सहाफ़ी पाकिस्तान में एटलीस्ट नहीं देखा। जिस रात उनकी शहादत हुई, जिस दिन हमें पता लगा, उस सुबह मुझे मेरे जहन में कुछ अल्फाज आए थे। मैं सिर्फ वो अल्फाज पढ़ना चाहूँगा। हाँ, मुझे हक है यहाँ बात करने का, मेरे ख्यालात सरेआम करने का। हाँ, मुझे हक है यहाँ बात करने का, मेरे ख्यालात सरेआम करने का। ये परचम हाथों में थामे मैं भी दौड़ा हूँ इन गलियों में। इस घर की दीवारें मैंने भी सजाई हैं उन झंडियों से, जिनसे मेरे हाथ तो सब्ज और सफ़ेद हुए तो तेरे लाल क्यों। जिनसे मेरे हाथ तो सब्ज और सफ़ेद हुए तो तेरे लाल क्यों। जब हम सब बराबर थे तो ये इस्तेहसाल क्यों। मेरी कहानी आम और तेरी कहानी अहम क्यों। क्या ताकत के नशे में चूर हो, आम आदमी से दूर हो। आम आदमी के पास है ही क्या, थोड़ी जुर्रत और कुछ अल्फाज, और तेरे पास सारी ताकत और हथियार। वो अल्फाज जो कि दारो रस्म से आशना है, वो अल्फाज जो तारीख़ व तदबीर से परवरदा है, वो अल्फाज जो बेमोल हैं। और देख,
یہ جو تیری طاقت کے اوزار ہیں صرف ایک پیرہن تھے جو اب اچاٹ ہے. لفظ نشتر کی طرح ہیں برسے اس پر، بظاہر آہنی ڈھال میں بے وقت تیرا اختیار ہے. ہاں مجھے حق ہے یہاں بات کرنے کا، میرے خیالات سر عام کرنے کا. تو رکشوں کے پیچھے ان کے پوسٹرز لگنے لگ گئے ہیں، تو جب ٹرک یا رکشے کے پیچھے لوگ تصویریں لگانے لگ جائیں کسی کی، تو سمجھ لیں کہ وہ اپنی پاپولیرٹی کی پیک پر ہے. یار وہ اتنا اس کمرے میں ہر وقت کھانا چلتا ہے، دوست بیٹھے ہیں، مہمان بیٹھے ہیں اور کھانے آ رہے ہیں. ارشد صاحب کے جانے کے نقصانات پہ بات کروں، بہت سارے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ کتنا بڑا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو انٹرنیشنل لیول کا صحافی تھا وہ چلے گئے، ایک اسٹرانگ آواز چلی گئی، ایک بڑا انسان چلا گیا، ایک بہادر اور جرت والا انسان چلا گیا. کتنے لوگوں کے روزگار کا وہ سبب تھے، کس طرح وہ چیزیں کر رہے تھے، وہ بڑی چیزیں. اور اس سانحے سے، اس ٹارگٹ کلنگ سے، اس شہادت سے، اس قتل سے جو میسج گیا، جو خوف پھیلا. آج بھی میری ان سے بات ہو رہی تھی ارشد صاحب کے جنازے کے بعد اور تدفین کے بعد. ہم ارشد صاحب کے گھر گئے تو ہم اکٹھے ہی تھے، میں اور رضوان گلزئی صاحب. تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ کسی ایک شخص میں جو تمام چیزیں ہونی چاہیے وہ تمام جس ایک شخص میں تھی وہ ارشد شریف صاحب تھے. جرت والے بھی تھے، بہادر بھی تھے، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی تھے، کلیئرٹی بھی تھی، بکس بھی پڑھتے تھے، انٹرنیشنل لیول کا ایکسپوجر بھی تھا، محب وطن بھی تھے. تمام چیزیں جو کسی ایک صحافی میں آئیڈیلی ہونی چاہیے وہ سب چیزیں ان میں موجود تھی. But what a guy. I'm honestly telling you, not because he's gone. مطلب یہاں سے میں نے پروگرام پہلے میں یہاں پہ ہوتا تھا، ابھی ریسنٹلی اس کمرے میں آیا، دونوں طرف ایک ہی دیوار ہے. ہم جب رشیا گئے، I was the only female correspondent on that trip, اور بہت سے آدمی تھے ادھر. And although, you know, it shouldn't matter, we're all professionals, مگر end of the day, it does kind of matter sometimes, you know. آپ دوسرے ملک میں ہیں اور زبان الگ اور حالات الگ، اور اس طرح کے حالات ہے کہ جنگ چھڑنے والی ہے. اور میں تھوڑی سی overwhelmed تھی when I reached, because I had to hit the ground running. مجھے immediately reporting اور کام start کرنا تھا. And I remember میں نے تب کاشف کو فون کر کے اس کے اگلے دن کہا کہ بھائی I think اگلے دن بھی نہیں، 48 گھنٹوں بعد میں نے کاشف کو کال کر کے یہ بات کہی تھی کہ he said, "Are you okay?" I said, "Now I'm great." He said, "کیوں، کیا ہوا ہے?" میں کہا, "You know what, ارشد ادھر ہے." میں کہا مجھے لگ رہا ہے میرا بھائی ادھر ہے and I'm sorted. میں بڑے سکون میں ہوں. اب مجھے نہیں فرق پڑتا کہ 55 60 65 آدمی ہوں ادھر، میں بڑی زبردست مگر میں کام کر رہی ہوں. And he started laughing. And I said, نہیں، میں تمہیں سیریس سی بات بتا رہی ہوں، مجھے بہت ایک مینٹل سکون ہے کہ ارشد ادھر ہے. رات کے بیچ میں مجھے اگر کچھ کھانا ہے، میں نیچے چلی گئی ہوں، یا آپ ہر قسم کے عجیب و غریب حالات میں اور سرد موسم میں اور باہر آپ رپورٹنگ اور کام کر رہے ہیں at all wee hours of the morning and night. And so I told him that, and I don't know if he understood what I was saying, but this is something I've held very close to my heart. He was such a gentleman. جس طرح وہ ٹریٹ کرتا تھا آپ کو، جس عزت سے، اس کی آنکھوں میں ہمیشہ شرم تھی اور اتنی عزت ہوتی تھی. جتنی دوستی یاری ہو جائے، ہمیشہ اتنی عزت ہوتی تھی کہ it was just amazing. اسی ٹرپ کے اوپر میں نے غلط پیکنگ کر لی تھی، جوتے میرے پاس صحیح نہیں تھے، گرم موزے اور اسکارز وغیرہ نہیں تھے، اور ہم لوگ بیک ٹو بیک ہماری ٹرپ جو ہے اسکیڈولڈ تھی. مگر اس کے بیچ میں ارشد انشورڈ اتنی ٹرپ تھی کہ سوچے میں I didn't have time to change money اور exchange, and ارشد made sure کہ گاڑی رکے جدھر موقع ملتا ہے اور میں اتروں اور میں کچھ خریدوں on his credit card. میں بار بار اصرار کرتی رہی کہ مجھے کنورٹ کرنے دیں، یا بعد میں پھر اور کہ بھی مجھ سے پیسے واپس لے لو، نہیں. And he had a thing for hats. اس نے بڑی ہیٹس جوائن کی، ہماری کٹ بھی بڑی لگی تھی اس ٹرپ کے اوپر، بڑی میمز لگی. کبھی وہ پہنے ویسی کیپس، وولن کیپس، بڑی بڑی کیپس، کبھی میں پہنوں، پھر زارڈ لوکنگ لک آئے اور وہی کٹ لگ رہی تھی. It was a good time, but every day we enjoyed it. He took it in his stride. وہ کبھی بھی criticism کو بھی also he would not let it get under his skin. He was very comfortable in his skin, because جو بندہ پیشہ ورانہ طور پر solid ہو اس کو پھر فرق نہیں پڑتا. وہ ڈگنیٹی چھوڑ کے گئے، وہ سیلفش نہیں تھے، سیلف میڈ تھے. انہوں نے ڈگنیٹی پہ کبھی کمپرومائز نہیں کی. انہوں نے اپنی زبان پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے کہا میں اپنے الفاظ نہیں بیچ سکتا. انہوں نے الفاظ بیچنے سے انکار کیا. بولی لگی ہوگی، کب نہیں بولی لگی ہوگی بولی، لیکن انہوں نے اپنے الفاظ بیچنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں
जो यहाँ और यहाँ है मैं सिर्फ वो बोलूंगा. इवन अब्दुल्ला, मैं उसे गले लगा के रो रही थी. मुझसे नहीं कंट्रोल हो रहा था. वो लड़का साबिर, खामोश. एंड आई टोल्ड हिम कि तुम्हारे बाप की जो लेगेसी है, जो विरसे में उन्होंने तुम्हें जो कुछ दिया है, उसको कभी ना भूलना. एंड ही न्यू, ही इज अ वेरी प्राउड सन एज वेल. उसको ये मालूम था कि मेरा बाप हमेशा हक और सच की तलाश में रहता था. मेरा बाप हमेशा निडर था. सच की बात करना और वो बात करना जो अपना नजरिया है और जो कन्विक्शन है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था. आई थिंक द होल फैमिली is very very well aware of that, and they had understood this from a long time because ये अरशद की personality थी. He was a workaholic. बहुत काम करता था अरशद. Like he was constantly at work or working, even outside the office. तो ये देखिए, ऐसा आदमी कभी नहीं मरता. वो उनका साया मुद्दतों के लिए, अशरों शायद सदियों तक दराज हो जाए. फैंटास्टिक गाय, बहुत अच्छा बंदा, बहुत अच्छा. लेकिन साफत में आप मेरे उसके व्यू शायद डिसएग्री, हम डिसएग्री करेंगे बहुत सारी चीजों पर करते, इधर ही बैठ के करते. दलेर था और बहुत अच्छा है. गाय वाज अ वेरी गुड. मेरी किसी की कोई तलखी नहीं उसका. अलग होती थी बड़ी बड़ी बड़ी. मैं देखता था, आपने देखा होगा आने वसीम नामी के साथ होगी जी. जो भी हमने आपस में 2 जुमलों में जो एक्सचेंज हो सकता है इंसान का, वक्त के मुताबिक होती है ना चीज, हर चीज. ग्रेट गाय, ग्रेट गाय. अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे. काशिफ भाई आपका बहुत शुक्रिया. थैंक यू. थैंक यू. बहुत शुक्रिया.